آج کی خاص خبر اسرائیل حماس جنگ بندی کے پر امید اشارے۔ خبر کی 4 اہم باتیں۔ بات چیت کے دوران حماس 10 قیدیوں کو رہا کرنے پر آمادہ۔ قطر میں بات چیت کے مرحلے جاری، ابھی بھی کئی بڑی رکاوٹیں سامنے، اور نتن یاہو حماس کے خطرے کو ختم کرنے پر بسیط۔ آداب، میں ہوں عبدالحی خان۔ اب خبر تفصیل سے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد ٹرمپ کا اگلا وعدہ اسرائیل حماس کے درمیان جنگ بند کرانا ہے۔ دوحہ میں کئی ملکوں کی ثالثی سے بات چیت کے کئی دور ہو چکے ہیں، لیکن مایوسی کے دوران امید کی ایک کرن سامنے آئی ہے، جس کے تحت حماس 10 قیدیوں کی رہائی پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے حوالے سے مثبت اشارے ملے ہیں۔ یہ پیش رفت ثالثی میں ہونے والے 4 روزہ بالواسطہ بات چیت کے بعد سامنے آئی ہے۔ امریکہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ ایک 60 روزہ جنگ بندی معاہدہ ہفتے کے اختتام تک طے پا سکتا ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیوارٹس کوف نے بتایا کہ مجوزہ معاہدے میں 10 قیدیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ کچھ قیدیوں کی لاشوں کی واپسی بھی شامل ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر کچھ معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی کئی بڑی رکاوٹیں باقی ہیں، جس میں غزہ میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی، اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء اور ایک پائیدار امن کے لیے واضح ضمانتیں شامل ہیں۔ اسی بیچ اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زائر نے ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں نے ایسا ماحول پیدا کیا ہے جو قیدیوں کی واپسی کے لیے معاہدے کا راستہ ہموار کر سکتا ہے۔ اسرائیلی پی ایم بنجامن نتن یاہو نے فاکس بزنس نیٹ ورک سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ نتن یاہو کا اصرار ہے کہ وہ حماس سے درپیش خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اندرون ملک اور عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ غزہ میں فوجی کارروائیاں بند کر دیں، خاص طور پر جب حالیہ دنوں میں بم حملوں اور گھات لگا کر کیے گئے حملوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک غزہ میں کم سے کم 57,000 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری شامل ہیں۔